السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، نئے ہجری سال کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ اس نئے سال کو ہمارے لیے، ہمارے وطن عزیز کے لیے اور ہماری دانشمند قیادت کے لیے نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور بنائے، کامیابیوں اور کامرانیوں کا حامل بنائے، اور اس سال نو کو سارے عالم کے لیے امن و سلامتی، استحکام و اطمینان کا سال بنائے۔ تو آئیے اس مبارک موقع پر ہم اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر سیرت طیبہ کے درخشاں ابواب میں سے ایک روشن باب میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ باب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت مبارکہ کا وہ عظیم سفر ہے جو در حقیقت ایمان کو تقویت و رسوخ دینے، اعلیٰ اقدار کو فروغ دینے، استحکام و استقرار کو پائیدار بنانے، سلامتی اور اطمینان کو عام کرنے اور وطن نو کی تعمیر کا سفر تھا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اس یادگار سفر ہجرت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اعلیٰ انسانی اقدار کی تعمیر کا ایک عظیم مظہر تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رنجائی فرماتے ہی 4 عظیم اقدار کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی، اور ان کی پہلی اینٹ و بنیاد سلام کو قرار دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا سلام کرنے کو معاشرے میں رواج دینا وہ پہلا انسانی بنیادی اصول اور اخلاقی عمارت تھی جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے استوار فرمایا۔ تو کچھ عجب نہیں کہ سلام ایسی عمدہ صفت ہے جس کے ذریعے دشمنیاں زوال پذیر ہوتی ہیں، آپسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دلوں میں محبتوں کا بسیرا ہوتا ہے، محنتیں اور کاوشیں رنگ لاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اعلیٰ تہذیب و تمدن تشکیل پاتے ہیں اور معاشرے میں عروج و ترقی کا بول بالا ہوتا ہے۔ دوسری قدر جس کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی وہ ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، تاکہ اس عظیم قدر کے ذریعے معاشرے میں باہمی تعاون اور یکجہتی کا جذبہ بیدار ہو، لوگوں میں باہمی ربط و اتحاد مزید سے مزید تر ہوتا جائے، جود و عطا ان کی طبیعت کا حصہ بن جائے، سخاوت و اطعام ان کی عادت بن جائے، جس کے نتیجے میں رب تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین عوض و بدلہ عطا فرمائے۔ اسی کا فرمان عظیم ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو سو وہی اس کا عوض دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری قدر آپ علیہ السلام کے اس مبارک فرمان میں موجود ہے، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، تاکہ رشتوں میں مضبوطی پیدا ہو، خاندانوں اور گھرانوں کے آپسی تعلقات پختہ ہوں، اور پھر اس قدر کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوتا چلا جائے کہ معاشرے کے ہر فرد کو
اپنے سائے آغوش میں لے لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو۔ ان تین اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی اقدار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک کو ایک عظیم ایمانی اور تعبدی قدر پر ختم فرمایا، چنانچہ فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو کبھی ماند نہ پڑنے دیں۔ آپ کی جتنی بھی مصروفیات ہوں، لیکن اپنے رب کا حق ضرور ادا کریں، اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اپنے رب کریم و خالق عظیم کے ساتھ دعا اور مناجات کے لیے مخصوص کر لیں، تاکہ آپ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ لہذا جو شخص بھی ان اقدار کو اپنائے، ان پر ثابت قدم رہے اور بخوبی ان کو نبھائے، تو اللہ رب العزت اسے سلامتی کے ساتھ دار السلام یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، اس پل جب کہ ہم موسم گرما کی تعطیلات کے ابتدائی ایام میں ہیں اور ہجرت نبوی کے نئے سال کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ان کی چھٹیوں پر مبارکباد دیتے ہیں، اور والدین کو پرزور تلقین کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت اور نگہداشت میں بھرپور توجہ دیں، اور وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے بچوں کا وقت قیمتی بناتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ نماز با جماعت کے لیے مسجد لے جاتے ہیں، نیک سیرت اور با اخلاق لوگوں کی مجلس میں اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں، کیونکہ بری صحبت اور فراغت کے لمحات اکثر انسان کو منشیات کی اندوہناک وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے موقع پر جو سب سے عظیم بات ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو کیا خوب ہو کہ ہم ان کلمات کو اپنی زندگی کی مشعل راہ بنا لیں، لہذا سستی اور آرام طلبی پس پشت ڈال دیں، اپنے بچوں کے بارے میں غفلت کا شکار رہنا چھوڑ دیں، ان کی تربیت میں لاپرواہی ترک کر دیں، اور ان کے تئیں اپنی ذمہ داری دل و جان سے پوری کریں۔ لہذا ہر باپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کا بچہ کیسے اور کہاں اپنا وقت گزارتا ہے، اور کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ کیا وہ اخلاق باختہ ویب سائٹ سے محفوظ و مامون ہے؟ کیا وہ رفقائے سو کی بری صحبتوں سے بچا ہوا ہے؟ اور کیا وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ اس کے دوست اسے ہلاکت خیز منشیات کے گڑھے میں گرنے نہ دیں گے؟ کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یاد نہیں؟ ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلك ام ضیع، بے شک اللہ تعالی ہر نگران سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کرے گا، اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا۔ اور اے وہ نوجوان جو منشیات کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے، سنو، کیا تم نے کبھی اس حزن و الم کو محسوس کیا جو تمہارے والدین کو اندر ہی اندر ختم کر رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟
کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم نشے کو خیر آباد کہہ دو اور سنجیدگی سے اپنا علاج کرواؤ قبل اس کے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمہارے گوش گزار نہ ہوا؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن جسمه فیما ابلاہ۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ تو میرے بھائیوں، اچھی طرح جان لیں کہ ہم سب کے سب اپنی اولادوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور ذمہ دار اور جواب دہ ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی خاص ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، رب تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اور وطن عزیز کی مصلحت اور بھلائی کو مقدم جانتے ہوئے، کیونکہ یہی ہجرت کا پیغام اور اس سے کشید کردہ اقدار ہیں۔ لہذا جس نے اس پیغام کو سمجھا وہ ضرور عمل کی کوشش کرے گا، اور جس نے نقوش نبوت کی پیروی کی وہ ضرور تعمیر و ترقی اور قربانی اور اثار کے رستے پر گامزن ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنا اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔